اقبال کے ناقدین اور خصوصاً ہود بوائے صاحب ہمیں عموماً یہ کہتے ہیں کہ اقبال شاید ہمیں دوسری تہذیبوں اور خصوصاً ہندوؤں سے نفرت سکھا رہے تھے، جو کہ سراسر جھوٹ ہے۔ اقبال نے تو اپنی بانگ درا میں سوامی رام تیرتھ پر بات کی، رام پر بات کی، گرو نانک جی پر بات کی۔ اور عجب بات دیکھیے کہ بانگ درا کی آج جو نظم میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں وہ بابا گرو نانک کی عظمت پر ہے، اور اس کے سارے اشعار آخری شعر کے علاوہ گوتم بدھ کی عظمت پر ہے۔ یعنی اقبال بابا گرو نانک کا تعارف دیتے ہوئے جب تمہید باندھتے ہیں تو ان کو کہیں گوتم بدھ یاد آتے ہیں، اور وہ ان کی تفصیل در تفصیل اشعار لکھتے چلے جاتے ہیں، اور آپ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ مسلم تہذیب میں ان کو پیغمبر کے طور پر نہیں دیکھا جاتا۔ کچھ علماء یہ سمجھتے ہیں کہ گوتم بدھ ذوالکفل تھے جن کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، کچھ کا ماننا ہے کہ وہ ایک ہی خدا کی عبادت کا کہتے ہیں، یا بدھزم میں تو کوئی خدا کا تصور ہی نہیں، تو کسی حد تک مونوتھیسٹک ہے، یا وہ اللہ کی غیب کے پاس تو چلے گئے لیکن جیسے کہ اللہ کی حضوری نہ پا سکے، یعنی انہوں نے یہ جو مادی سامنے کی پریزنس والی ورلڈ ہے، صفات ہے، اس سے تو جان چھڑا لی کہ یہ دکھا ہے، یہاں مشکل ہے، اور وہ غیب کے اندر اپنے من میں ڈوب گئے، لیکن من میں ڈوب کر جو ذات تک جانا ہوتا ہے وہاں تک نہ پہنچ پائے، غیب کے اندھیرے میں ہی ابھی پرسکون مقام پر موجود تھے۔ یہ اتنی بڑی بات مسلم تہذیب نے آگے رکھی۔ ڈاکٹر حمید اللہ کی خطبات بہاولپور میں بھی آپ کو بدھا کا ذکر ملے گا۔ اب آپ یہ بات دیکھیے کہ اقبال بانگ درا میں ہمیں کیوں پڑھانا چاہتے ہیں، کیوں اقبال ہمیں شوپنہائر اور نیٹشے کا تعارف دینا چاہتے ہیں، کیوں وہ ہنری برگساں کا ذکر شاعری میں کر رہے ہیں، کیوں وہ آئنسٹائن پر نظم لکھ رہے ہیں۔ تو یہ بڑی عجب بات ہے جو اقبال کے ناقدین چھپائے رکھتے ہیں کہ اردو تہذیب میں خصوصاً سب کانٹیننٹ میں بر صغیر پاک و ہند میں ایسے شعراء نہیں ملتے جو باقی تہذیب کے سپر ہیروز اور بڑے لوگ، لکھاری، افسانہ نگار، تھیٹر لکھنے والے ہمارے پاس لے آئیں۔ تو اقبال نے بابا گرو نانک کے بارے میں کیا کہا، آئیے بانگ درا کس نظم میں دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ شروع پھر وہی بات سدھارتھ گوتم بدھ سے ہوتی ہے۔ قوم نے پیغام گوتم کی ذرا پرواہ نہ کی، قدر پہچانی نہ اپنے گہرے یکداں نہ کی۔ تو اقبال خصوصاً سب کانٹیننٹ میں بر صغیر پاک و ہند میں جو ہندو آباد ہیں ان سے ایسی ایک وہ کیا کہیں گے کمپلینٹ کر رہے ہیں کہ وہ بدھا کو پہچان ہی نہ سکے، گو کہ اس کا سورج جو جب اٹھا طلوع ہوا تو اس کا پہلا نور جہاں گرا وہ بر صغیر پاک و ہند کی دھرتی تھی، لیکن یہاں کے لوگوں نے اس کی قدر نہ کی۔ تو گوتم بدھ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ان کی پیدائش تو نیپال میں ہے، لیکن ان کی ٹیچنگز بہت تیزی سے اس طرف بھی آئیں۔ بدقسمت رہے آواز حق سے بے خبر، غافل اپنے پھل کی شیرینی سے ہوتا ہے شجر۔ جیسے ہر درخت اپنے پھل کی مٹھاس سے دور ہوتا ہے، درخت کو ہاتھ لگائیں، اس کو کھانے کی کوشش کریں، وہ تو کڑوا لکڑی کی سخت چھالوں والا ہوتا ہے، اور اپنا اس کے پھل کے پاس جائیں تو اس میں شیرینی اور میٹھا پن ہوتا ہے۔ لیکن عجب بات ہے کہ ہر درخت اپنے پھل سے دور ہوتے ہیں، یعنی اسی دھرتی، اسی مٹی سے اٹھنے والا وہ بڑا درخت جو بدھا ہے، اس کی مٹھاس سے سب کانٹیننٹ بر صغیر پاک و ہند کے خصوصاً ہندو دھرم کے لوگ فائدہ نہ اٹھا سکے، اور اس کے اقوال، اس کی باتیں، اس کی نصیحتیں، اس کا 8 فولڈ پاتھ جو ہے اس رستے پر نہ چل پائے۔ بدقسمت رہے آواز حق سے بے خبر، غافل اپنے پھل کی شیرینی سے ہوتا ہے شجر۔ اب ایک عجب بات آپ دیکھیے اقبال کا مطالعے کی کہ گوتم بدھ ایک خصوصاً بڑے درخت کے نیچے بیٹھے تھے تب انہیں نروان ملا تھا، تو یہاں سے درخت کی ایک مناسبت ہمیں وہاں سے بھی مل سکتی ہے، اور ان کو ایک درخت کی صورت میں اگر دیکھا جائے تو ہم نے ان سے وہ نہ میٹھا لیا نہ درخت لیا۔ آشکار اس نے کیا جو زندگی کا راز تھا، ہند کو لیکن خیالی فلسفے پر ناز تھا۔ یعنی گوتم بدھ نے ہمیں بڑے ہی پیارے انداز میں یہ بات متعارف کرائی کہ زندگی دکھا ہے، اس سے جان چھڑا لو، اس میں چلتے جاؤ گے تو ڈیزائرز اور خواہشیں بڑھتی جائیں گی، دکھا کی مقدار بڑھتی چلی جائے گی۔ اور وہ اپنی زندگی کے احوال ہمارے آگے گوتم بدھ رکھ رہے تھے۔ میں دیکھو ایک محل میں رہنے والا شہزادہ تھا، اور آخری خواہش پیدا ہوئی کہ باہر جاؤں اور دنیا کو دیکھوں، اور جب میں باہر گیا اور میں نے 4 بڑے سچ دیکھے تو ان میں نے دیکھا کہ کوئی بچہ رو رہا ہے، اور میں نے پوچھا رہے یہ رو کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا اس کو غم لگا ہے، اور یہ اتنی امیر، اتنی پرسکون زندگی گزار رہے تھے، انہوں نے پوچھا رہے غم کیا ہوتا ہے؟ آشکار اس نے کیا جو زندگی کا راز تھا۔ تو اس نے محل کی زندگی چھوڑ کے ہمارے سامنے بتایا کہ زندگی دکھا ہے، سفرنگ ہے، اور یہ البرٹ کامو کے انداز میں نہیں کہا، یہ جان پال سارتر کے انداز میں نہیں کہا، یہ انہوں نے فرانز کافکا کے انداز میں، مایوسی اور اندھیرے کے انداز میں نہیں کہا، ڈارکنس کی ڈیپتھ بڑھا کر نہیں کہا، ہمیں ایگزسٹینشل کرائسس دیتے ہوئے نہیں کہا کہ زندگی بے مقصد یا زندگی دکھا ہے۔
اب جب ہم بے معنویت بے مقصدیت پر ایگزسٹینشل اسکالرز کو دیکھتے ہیں تو وہ جیسے اندھیرا پیدا کرتے چلے جاتے ہیں کہ آپ انہیں پڑھتے جائیں تو آپ کو ایسے ہوتا ہے کہ اندھیرے کا غلاف آپ کو لپیٹ رہا ہے. اور جب بدھا کو پڑھتے جائیں وہ بھی کہتے ہیں اور اس دنیا سے پیچھے ہٹتے ہیں, اس میں بے معنویت ہے, سفرنگ ہے, اس کی خواہشات ہماری صرف سفرنگ بڑھاتی ہیں, یہاں کوئی جیت کر نہیں نکلا, آؤ پیچھے ہٹتے ہیں. تو جیسے جیسے آپ پیچھے ہٹتے ہیں تو وہ اندھیرے کا غلاف جیسے کھلتا چلا جاتا ہے. آشکار اس نے کیا جو زندگی کا راز تھا, ہند کو لیکن خیالی فلسفے پر ناز تھا. میری بالکل تنقید کی ضرورت نہ میرے دل میں ہوتی ہے نہ مجھے خواہش ہے, لیکن اقبال یہ بتانا چاہتے تھے کہ خیالی فلسفے پر ناز ہند کو کیا تھا کہ جو ہمارا جب ہم اقبال کی نظر سے ہندوازم کو دیکھتے ہیں تو اقبال یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہندوازم زیادہ تر میتھولوجیکل ٹیلز یا میتھولوجیکل بینگز یا میتھولوجیکل ایک گرینڈ ڈیزائن کے اوپر کھڑا ہوا ہے. لیکن جب ہم بدھا کو دیکھتے ہیں تو بالکل سامنے کی کائنات ہمارے پاس لاتے ہیں اور اس سے ہمیں آہستہ آہستہ پیچھے ہٹاتے ہیں اور ہمیں ہر لمحے کی پریشانی کی بجائے سکون کے سپرد کرتے ہیں. اور میں سب کو کہتا ہوں کہ اگر آپ میڈیٹیشن مراقبہ ان الفاظ سے متاثر ہیں اور آپ بدھا سے ناواقف ہیں, آپ نے پھر کبھی کچھ دیکھا نہیں, ابھی اس کا آگے ذکر بھی آنے والا ہے. شمع حق سے جو منور ہو یہ وہ محفل نہ تھی, بارش رحمت ہوئی لیکن زمیں قابل نہ تھی. اب دیکھیں اقبال بدھا کو شمع حق کہہ رہے ہیں. اچھا, جب بھی لفظ حق ادا ہوگا تو مونوتھیسٹک معنوں میں ادا ہوتا ہے. دیکھیں نا, ورنہ جو پولیتھیسٹک ریلیجنز ہیں جن میں کئی خدائیں تو پھر کئی حق بھی ہوں گے, کسی کا طاقت کا حق, کسی کا سچ کا حق. جب مونوتھیسٹک ریلیجن ایک خدا کے ماننے والے مذاہب میں آتے ہیں تو وہی خدا رحمان ہے, وہی خدا قہار ہے, اور وہ دونوں آئیڈینٹیٹیز ایک جگہ آ کے اپنی پاورز کو ایک سپر نیچرل بینگ میں متحد کر کے دکھاتی ہیں. تو شمع حق سے جو منور ہو یہ وہ محفل نہ تھی, یعنی ہند کی دھرتی, سب کانٹیننٹ کی دھرتی, برصغیر پاک و ہند کی دھرتی پر وہ جو بدھا کی شمع جلی, اس سے جو نور تھا, یہ لوگ جو ہیں اس کے قابل ہی نہ تھے. جیسے میاں محمد بخش صاحب کہے نا کہ چاند چڑی دے بکھرے یارو سورج دسے کلونا, بے قدرانو یوسف مصری کیوں کر دسے سونا. بھائی ایک چمگادڑ کو, بیٹ کو روشنی سے محبت کیسے ہو؟ تو یہ تو وہ محفل ہی نہیں تھا, یہ تو ایسے ہے کہ آپ خوبصورت روشنیاں لے کے چمگادڑوں کے پاس آ جائیں تو وہ آپ کی دوست بنیں گی, وہ آپ کو دشمن سمجھیں گی اپنا. بارش رحمت ہوئی لیکن زمیں قابل نہیں تھی, یعنی بارش تو برسی اس کی پریچنگز کی, ان کے لیسنز کی, ان کی باتوں کی, لیکن جو نیچے زمین ہے اب وہ اتنی انفرٹائل تھی, اس میں زرخیزی کی کوئی بات ہی نہ تھی, اس نے ان سے کوئی فائدہ ہی نہ اٹھایا. اور پھر کیا ہوا, آہ شودر کے لیے ہندوستان غم خانہ ہے, درد انسانی سے اس بستی کا دل بے گانا ہے. اب آپ اقبال دعوت دے رہے ہیں ہند والوں کو کہ دیکھو شودر کس طرح پس رہا ہے, اور کیا تم لوگوں کے پاس بستی والوں دل نہیں ہے, درد سے بیگانے ہو, درد نہیں سمجھتے؟ کیا وہ صرف پیدائش کی وجہ سے اس کی پوری زندگی ڈٹرمنڈ ہو جائے گی؟ اور آپ جانتے ہیں کہ اقبال ڈٹرمنزم کے سخت خلاف ہیں کہ میری پیدائش کا دن یا میری زندگی میں جس گھر میں پیدا ہوا یا جو میں نے آکوپیشن یا کوئی کاروبار چن لیا وہی میری زندگی کے تمام مقاصد طے کرے. اقبال تو ابلیس کا بڑا گناہ ابن العربی سے متاثر ہو کے, آپ جانتے ہیں ہم کور کر چکے ہیں, یہی رکھتے ہیں کہ اس نے گناہ کیا اور کہا اللہ یہ تو میری قسمت میں پہلے سے لکھا تھا ورنہ تو میں گناہ ہی نہ کرتا. تو انہوں نے کہا اس کے پھٹکارے جانے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جس شے کو آزاد کیا جائے اور وہ اس آزادی کو چھوڑ کر ڈٹرمن کر لے اپنی زندگی. اب یہاں پر اب آپ دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں آہ شودر کے لیے ہندوستان غم خانہ ہے. وہ تو پیدا ہوتا ہے تو اس کی پوری زندگی کا لائف ڈیزائن طے کر دیا جاتا ہے کہ تم نے اب ان ڈارک آئلز میں چوہوں کی طرح پلنا ہے, کاکروچوں کی طرح پلنا ہے, کیونکہ تم پیدا شودر گھر میں ہوئے, تم کوالیفائی کر کے نہیں پہنچے کہ کسی امتحان میں فیل ہوئے تو ہم نے تمہیں شودر مان لیا, یا تمہارا ذوق حسن اچھا نہیں ہم نے کہا تم شودر. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں بستی والوں تمہارے پاس دل نہیں کہ بدھا آ گئے ہیں, وہ جاگے ہوئے ہیں, وہ تبلیغ کر رہے ہیں, سب برابر ہیں, دنیا دکھا ہے, آؤ پیچھے ہٹتے ہیں, آؤ 8 فولڈ پاتھ, آؤ ایسے رستے پر چلاؤں جہاں کی 8 منازل کے بعد تم بھی جاگ جاؤ, تم بھی حقیقت کو دیکھ لو. تو برہمن سرشار ہے اب تک مہ پندار میں, شمع گوتم جل رہی ہے محفل اغیار میں. یہ بڑی اہم بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک برہمن اسی نشے میں ہے کہ وہ بہتر ہے, وہ افضل ہے, وہ اس سارے چارٹ میں, ساری یہ جو چکرا ہے اس کے اوپر بیٹھتا ہے, اور جو بدھا کا نور ہے اس سے فائدہ محفل اغیار اٹھا رہی ہیں. پوری ویسٹرن ماڈرن سائیکالوجی اب جب ٹرینکویلٹی سیٹسفیکشن کو سمجھنا چاہ رہی ہے تو دا مونک ہو سولڈ فراری, تو یا سلیکان ویلی میں ہونے والی وہ
میڈیٹیشن کی محفلیں یا نیو یارک وال اسٹریٹ پر ایک دن ہونے والی مراقبے کی محفلیں، وہ ساری بدھا کو ڈیڈیکیٹ کی جاتی ہیں، یا بدھا سے زیادہ سکون کے اوپر نہ کوئی مغرب میں لکھا جاتا ہے، نہ کسی کو پڑھا جاتا ہے۔ اور پھر وہ نیو ایج آف اسپرچویلٹی میں جس طرح بدھا کو استعمال کیا گیا، اور پتہ چلا کہ بدھا جیسے مشرق میں آئے تھے لیکن مغرب کو ان کے سکون کی زیادہ ضرورت تھی، یعنی مغرب جس تیزی، جس طرح کی حرارت میں اپنے آپ کو ڈال چکا تھا، اس کو سکون کے لیے جس شخصیت کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، ان کا نام بدھا ہے۔ اور جو لوگ مغرب میں آپ جانتے ہیں، وہ جرمن رائٹرز ہوں یا کوئی اور، جس طرح وہاں پہ ایگزسٹینشلزم آیا، اس کے اوپر بھی، اس ایگزسٹینشلزم کے زخم کے اوپر بھی جو روئی رکھنی تھی وہ بدھا کی تھی، کہ وہ ان کو بتائیں کہ ہاں میں بھی یہی کہتا ہوں کہ اس میں مت جاؤ، مگر میں خودکشی پر مائل نہیں کرتا، میں مایوسی پر مائل نہیں کرتا، میں لوگوں کو کٹھن رویوں پر اور تلخ جوابات دینے پر مائل نہیں کرتا، اور نہ ہی میں لوگوں کو کسی جوک در جوک ایتھیزم کے پب میں لے کر جاتا ہوں کہ وہ بہرا ہو کے زندگی گزاریں۔ بدھا کی جو گرینڈ فلسفی ہے وہ بڑی رسپانسبل ہے، اس میں تصور خدا نہیں ہے، مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جیسے کسی ہائر ٹروتھ سے دور ہیں یا زندگی کو بے مقصد سمجھتے ہیں۔ تو جو مذاہب خدا کے بغیر ہیں، بدھزم آتا تو اس میں ہے، لیکن عجب بات ہے، آپ اس کا ذکر جتنی دفعہ کریں تو جیسے حق کی ایک ایسے بھاپ اٹھتے ہوئے لگتی ہے کہ نہ ہوتے ہوئے بھی یہ اشارہ بھاپ ادھر کوئی کرتی ہے کہ آؤ اوپر کو اٹھے، کوئی ہے۔ جیسے میں نے آپ کے آگے پہلے رکھا کہ ایبسنس میں بدھا نے اپنے آپ کو داخل کر لیا تھا، لیکن ایبسنس کے اندر پہنچ کے وہ جو ذات سے ملنے کا سفر ہے شاید وہ مکمل نہ ہوا، ورنہ وہ بہت ذمہ داری سے، یقیناً بدھا کہتے کہ ایبسنس میں جب جاؤ اس دنیا داری سے بچ جاؤ، ذہن کا سکون افضل ٹھہرا لو، من میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، تو ایک ذات ہے جو ہماری خالق و مالک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو میٹر اور یہ جو کانشیس ورلڈ ہے، سبجیکٹ آبجیکٹ پیراڈائم میں بٹی ہوئی کائنات ہے، یہ ناممکن ہے کہ یہ کچھ نہ سے سب کچھ کی صورت میں اس پریسیجن کے ساتھ سامنے آ چکی ہوتی۔ اور آپ دیکھیے یہ نظم بدھا پر جاری و ساری ہے، اور اس کی ٹائٹل نانک ہے بانگے درا میں۔ بدھ کدا پھر بعد مدت کے مگر روشن ہوا، نور ابراہیم سے آذر کا گھر روشن ہوا۔ بدھ کدا اقبال نے کہا ہے، برِ صغیر پاک و ہند کو بدھ کدا، جو بتوں کا ایک ملک، بتوں کا دیس آباد ہوا تھا، وہاں پر پھر روشنی ہوئی۔ کیسی روشنی ہوئی؟ کہ نور ابراہیم سے آذر کا گھر روشن ہوا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو کہ آپ جانتے ہیں تینوں مونوتھیسٹک ریلیجن، یہودیت، عیسائیت، اسلام، تینوں کے جو ہیں اوپر وہی موجود ہیں، ان کی شخصیت جس طرح ان کے چچا آذر کے گھر ان کا نور داخل ہوا، تو اقبال فرما رہے ہیں بدھا کی روشنی ایسے ہی ہند میں داخل ہوئی، جہاں بت ہی بت تھے، مگر وہ لوگوں کو اس بت پرستی سے بچانے آ رہے تھے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آذر بت پرست تھے، بت تراش تھے، بت بناتے تھے، اور بہت مشہور بت بنانے والے تھے، مگر انہی کے گھر ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور ان کے نور سے وہاں پر سب کچھ جگمگا اٹھا، اور لوگوں نے واضح طور پہ دیکھا کہ بت کو تراشنے والا ہاتھ خالق کا نہیں ہو سکتا، وہ ہاتھ تو پھر کسی نے بنایا ہے۔ اقبال کی مسجد قرطبہ میں جب آپ کبھی جا کے دیکھیں گے تو اقبال فرماتے ہیں نا، کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، لب پہ صلاۃ و درود، دل میں صلاۃ و درود۔ احمد جاوید صاحب نے بڑی عجب بات کی کہ بت تراشنے والے کا تصور حسن ٹھیک ہوتا ہے، کہ وہ خداوند کریم کی ذات کو صفت میں لانے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس کا تصور حق ٹھیک نہیں ہوتا کہ ہم صفت کو ذات میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ احمد جاوید صاحب۔ تو نور ابراہیم سے آذر کا گھر روشن ہوا۔ اب دیکھیں کہ یہ جتنے اشعار میں نے سارے پڑھے، سارے گوتم بدھ، سدھارتھ، جس پہ آپ میں سے کسی نے مطالعہ کرنا تو ہرمن ہیس کی کتاب بہت مشہور ہے، بہت معروف ہے، اور عموماً وہی ریکمینڈ کی جاتی ہے آپ پڑھیں، کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیسے اپنا محل چھوڑا اور کیسے وہ انلائٹنمنٹ تک پہنچے، کیا مشکلات آئیں، گووندا کو کہاں خیر بات کا۔
اور آخر میں اقبال ایک شعر نانک کے لیے لکھ رہے ہیں، اور یہ کیا ہی شعر ہے کہ پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ تو یہاں بابا گرو نانک کے لیے علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے۔ بابا گرو نانک بھی بت پرستی کی طرف تو مائل نہیں کرتے، ہمیں مختلف متفرق خداؤں کی طرف تو مائل نہیں کرتے، ہمیں ٹوٹمزم کے سپرد تو نہیں کرتے، ہمیں یہ تو نہیں کہتے درختوں کی پوجا میں لگ جاؤ، پتھروں کی پوجا میں لگ جاؤ، سورج کی پرستش میں چلے جاؤ۔ وہ تو ہمیں پھر بلاتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کئی ایسی باتیں معروف ہیں جن کے بارے میں اس طرح دلائل یا حقائق یا ایویڈنس تو نہیں ہے، کہ بابا گرو نانک نے عمرہ بھی کیا، یا ان کے کندھے کے اوپر جو شال تھی اس پر کلمہ بھی، یا کوئی اسلامی اہم باتیں بھی لکھی ہوتی تھیں، مگر یہ بات ہے کہ پھر ہمارے صوفیاء کی نگاہ میں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور ہمارے صوفی شعراء کا کلام مقدس ہے سکھزم۔ تو سکھزم کی بنیاد بابا گرو نانک نے جب رکھی تو اقبال نے کس محنت سے بانگے درا میں ایک پوری نظم لکھی اور کہا کہ پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ تو ایک مرد کامل، ایک مکمل آدمی نے ہند کے اوپر جو نیند کا غلبہ تھا، حقیقت سے دوری کا، حقیقت سے سب سے بڑی دوری کیا ہے کہ آپ تصور خالق ہی اگر آپ کا غلط ہو تو آپ تخلیقات کو کتنا بھی بہتر جان لیں تو کیا جانا کہ آپ نے ہر تخلیق کو تو بہتر سمجھ لیا، لیکن اگر آپ نے خالق کی ڈیفینیشن ہی غلط جانی تو اس کے معنی ہے کہ آپ بار بار گھر کی وہ فاؤنڈیشن اور بیس تو بناتے ہیں لیکن اس کے اوپر کوئی کمرہ نہیں جہاں آپ رہ سکیں، تو آپ ایک بے یار و مددگار فاؤنڈیشن کے اوپر پڑے رہتے ہیں اور سخت گرمی اور دھوپ آپ پر گرتی رہتی ہے۔ بابا گرو نانک کی اس خوبصورت نظم جو اقبال نے لکھی میں ایک حیرت کی بات یہ شامل ہوتی ہے کہ اتنا تعارف گوتم بدھ کا، پھر ایک شعر صرف بابا گرو نانک کے لیے۔ اقبال چاہتے تھے کہ ہم ان بڑے ناموں سے دور نہ رہ جائیں، ان کو جدید انداز میں پڑھیں۔ آپ دیکھیں کہ صرف اس نظم کے اندر اقبال نے کس طرح ہمیں یہ بھی یاد دہانی کرائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر خود بت تراشتے تھے اور بت پرست تھے، اور لیکن ان کا نور وہاں چمکا۔ اقبال نے پہلے ہی یہ بتا دیا کہ بدھا کا جو نور ہے اسے اغیار باقی قومیں فائدہ اٹھا رہی ہیں اور ہم نہیں فائدہ اٹھا سکتے، اور پھر اقبال ہی ہمیں یہ بات بتانے کی کوشش کریں کہ ہم بدقسمت رہے، جیسے پھل اپنے ہی درخت سے دور ہو جاتا ہے اور درخت اپنا ہی پھل نہیں چکھ پاتا، ایسے ہی ہمارے انڈیجنس ہیروز اس دھرتی کے جو علم والے بڑے قداور تھے، جن کے اب جا کے سائے اتنے بلند تھے کہ اب جا کے ان کے سائے مغرب پر پڑ رہے ہیں اور مغرب والے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ورنہ مغرب نے حد کائنات کو دیکھ کے ایگزسٹینشلزم پالی، مجھے بہت پسند ہے۔ میں فرانس کافکا، کامو، سارتر شاید ایک حد تک کہہ سکتا ہوں کہ مکمل پڑھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے جب غور کر کے دیکھا تو یہ دیکھا بدھا کی گونج بھی ویسی ہے کہ سب دکھا ہے، یہی گونج آپ کو دا اسٹرینجر کے اندر بھی ملتی ہے، ایک بے مقصدیت، یہی میٹامورفوسس کی بے چینی بھی ہے۔ تو لیکن انہوں نے آپ کو ڈسٹوپیا میں پھینک نہیں دیا، مگر بدھا نے اپنی زندگی کو خود ایسی شمع بنا کے دکھایا کہ اگر یہ سب کچھ ایگزسٹینشلزم ہی ہے، یاد رکھنا میں تمہارے ذہن کو وہ سکون گاہ بنا سکتا ہوں جہاں کے خالق تم ہو۔ باہر کی کائنات میں اگر انتشار ہے تو کیوں نہ میں تمہارا ذہن جہاں پوری کائنات تخلیق ہوتی ہے اس کو ایسا مرکز بنا دوں کہ تم دنیا کا مطلب کہ فاؤنٹین آف ٹرینکویلٹی تمہارا ذہن بن جائے، جہاں پوری کائنات سمٹ کے آتی ہے۔ یہ آنکھیں آپ جانتے ہیں نا دروازہ ہیں جہاں سے پوری کائنات بہتی ہوئی ہمارے اندر داخل ہوتی ہے، تو باہر پر تو قابو نہیں، دکھا ہے۔ تو میں تمہارے اندر کے ذہن میں جو کائنات آباد ہو رہی ہے اور جو بہہ کر پھر نیچے آتی ہے تمہارے تن میں، من میں، اس کو میں اتنا سپریم کیوں نہ کر دوں کہ تم اس کے خالق و مالک ہو، اور تم اپنی ہنسی اور اپنی خوشی اور اپنے سکون کے خود مالک بن جاؤ، نہ کہ تمہیں ہر چھوٹی بات پر کوئی اداس کر دے، نہ کہ ہر چھوٹی بات پر تمہیں کوئی سرمایہ دار کہہ لگوا دے۔